أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مجلس میں بلعام بن باعورہ کے متعلق گفتگو کی تھی، اور آج پہلی آیت جو پڑھی اس میں حق سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان دونوں میں ربط کیا ہے کہ اوپر بلعام بن باعورہ کا واقعہ اور یہاں ہدایت و دلالت کی بات۔ علامہ عثمانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ علم و فضل بھی انسان کو جب ہی کام دیتا ہے کہ خدا کی ہدایت دستگیری کرے، یعنی علم جو ہمارے پاس ہے، اگر علم صحیح کے موافق چلیں گے اور چلیں گے اللہ کی توفیق سے، تو جب تک اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور دستگیری سے آدمی اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا تو چاہے کتنی ہی بڑی علمی فضیلت اور قابلیت ہو، سمجھ لو کہ وہ ٹوٹے اور نقصان میں ہے، اس کو سوائے خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے آدمی کو اپنے علم و فضل پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ دائماً خدا سے ہدایت اور توفیق کا طلبگار رہنا چاہیے، کیونکہ علم بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اب اس علم پر چلیں گے، اور چلنے کے لیے توفیق کی ضرورت ہے، اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے، جسے راستہ بتلا دے، وہی راستہ پانے والا ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہدایت سے مراد یقینی طور پر منزل پر پہنچ جانا، راستہ بتلا دینا نہیں، گائیڈ کر دینا نہیں، بلکہ منزل تک پہنچا دینا۔ جسے اللہ منزل تک پہنچا دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوپر اللہ رب العزت نے چاہے بلعام بن باعورہ ہو یا اور دوسرے جو راہب تھے جن کے نام ذکر کیے گئے تھے، یا پھر کوئی اور ہو،
گمراہ لوگوں کا تذکرہ اوپر ہوا، اللہ تعالی اب انہی لوگوں کا حال بیان کر رہے ہیں ایک مثل کے ذریعے، بلکہ اوپر تو مثال بیان کر دی تھی کتے والی، اب اللہ تعالیٰ ایک اصول بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بات معتزلہ کے خیال کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے آیت میں مختلف معنی بتلائے ہیں جو ظاہر سے ہٹے ہوئے ہیں۔ امام رازی نے اس کے اوپر بڑی تفصیلات کی ہے کہ فرقہ معتزلہ کے جو تعویلات ہیں ان کو بیان بھی کیا اور ان کے جوابات بھی دیے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ اس آیت کا معنی تو صاف ہے، بالکل واضح ہے، اللہ جس کو راستہ بتلا دے وہی راستہ پانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو راستے سے بھٹکا دے وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب وہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ جس کو اللہ ہدایت دے اور وہ قبول کرے، اس ہدایت کو پکڑے رہے تو وہ ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اور ہدایت کو قبول نہ کرے تو وہ نقصان اٹھانے والا۔ یہ سب معنی معتزلہ نے بیان کیے۔ خیر اس آیت کریمہ کے اندر ایک واضح طور پر بات معلوم ہو گئی کہ آدمی کا سیدھے راستے پہ آنا اور آدمی کا سیدھے راستے سے بھٹک جانا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی فعل ہوگا وہ کسی نہ کسی داعی کے یعنی کسی نہ کسی بلانے والے کے بلانے پر ہوگا، اور یہ بلانے والا کب آئے گا؟ وہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ امام راضی نے اس آیت کریمہ کے اندر اور بھی بہت ساری گفتگو معتزلہ کے رد میں کی، اور اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس کو بھی بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ اچھا، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت کے لیے سنگلر لفظ لائے، من یہد اللہ فہو المہتدی، وہ آدمی جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ جنہیں گمراہ کر دے وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو ہدایت کے لیے واحد کا لفظ لائے اور گمراہوں کے لیے جمع کا صیغہ لائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے وہ سب کے سب ایک ہی دین حق کے اوپر تھے، اس میں کوئی فرق نہیں تھا اصولی اعتبار سے۔ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، ہاں، اور گمراہی کے راستے ہزاروں ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس طرح کا مضمون مختلف آیتوں میں آیا جس میں بتلایا گیا کہ ہدایت اور گمراہی، ہر اچھائی اور برائی، خیر اور شر، سب کا خالق صرف اللہ جل شانہ ہے۔ انسان کے سامنے اچھے برے صحیح غلط دونوں راستے کر دیے گئے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ بندے کو ایک خاص قسم کا اختیار دیا ہے، وہ اپنے اس اختیار کو اگر
اچھے اور صحیح راستے میں خرچ کرتا ہے تو ثواب و جنت کا مستحق ہوتا ہے، اگر برے اور غلط راستے میں لگاتا ہے تو عذاب و جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جو حق ہوتا ہے وہ تو ایک ہوتا ہے، ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی دین حق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء علیہ السلام تک چلتا رہا۔ سارے نبی اصول میں مشترک تھے، توحید، رسالت اور معاد، سب نے ایک ہی بات کہی۔ اس لیے حق کی پیروی کرنے والے خواہ وہ کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی نبی کی امت میں آئے ہو، وہ ایک ہی رہے ہیں، دین اور مذہب سے متعلق ہو، سب ایک رہے، اور گمراہی کے ہزاروں راستے الگ الگ۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور بھی جتنے فرقے ضالہ ہیں، وہ بھی جہاں تک اللہ کو ایک ماننے کا سوال ہے، سب اللہ کو ایک مانتے۔ رسالت ہے، رسالت یعنی نبوت، اس کو مانتے ہیں، انبیاء کرام کو مانتے ہیں، اور آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن گمراہی کے جو راستے ہیں وہ ہزاروں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت والوں کے لیے کیا نعمت ملے گی، کیا بدلہ ملے گا، اس کو نہیں بیان کیا۔ جو لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، گمراہ ہونے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کو بیان کیا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہدایت ایسی عظیم الشان نعمت ہے جو دین و دنیا کی ساری نعمتوں اور رحمتوں پر حاوی ہے۔ دنیا میں پاکیزہ زندگی، آخرت میں جنت کی لازوال نعمتیں، سب ہدایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس لحاظ سے ہدایت خود ایک بھاری نعمت اور بہت بڑا انعام ہے، جس کے بعد ان نعمتوں کے شمار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں، تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے اس آیت کریمہ میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی عنایت مل جاتی ہے، اللہ کی ہدایت اس کو مل جاتی ہے، تو وہ اونچے اونچے درجات سے کبھی بھی اترتا نہیں ہے نیچے کی طرف، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ نور کی چھینٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور برسایا گیا، وہ نور ان کے قلوب کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے۔ جو لوگ اس نور سے محروم ہوتے ہیں وہ خواہشات پر چلتے ہیں، اب خواہشات ان کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ نور نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ لوگ گمراہی اور نقصان کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روح البیان میں لکھا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، اے اللہ تو محفوظ رکھنا، اے اللہ تو محفوظ رکھنا۔ گویا کہ وہ ایک کشتی کے اندر ہے، جس کشتی کے اندر ڈوبنے سے ڈر رہے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالی ہدایت دینے والا بھی ہے، گمراہی بھی اس کے قبضے میں ہے۔ جب بندہ اپنے عمل پر نظر کرتا ہے اور اپنے کو کچھ سمجھتا ہے کہ مجھ سے ہو رہا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے۔ ہاں، اوپر کچھ قصہ گزرا ہے بلم بن باورا کا، کیا علم تھا لیکن ہوا کیا۔ تفسیر روح البیان میں ایک بات لکھی ہے کہ بلم بن باورا کے بارے میں اللہ تعالی سے کئی نبیوں نے پوچھا کہ یا اللہ، تو نے بلم بن باورا کو یہ سزا کیوں دی؟ حق سبحانہ و تقدس نے فرمایا کہ اس نے کبھی زندگی کے اندر اس نعمت ہدایت کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے،
اس توفیق کے اوپر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں، اس لیے کہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہے اور ناشکری سے نعمتیں چلی جاتی ہے. سوال یہاں پہ ایک ہوتا ہے کہ جب ہدایت اور گمراہی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ سب کیوں باتیں، نصیحتیں کرنا، بیانات کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ حقی نے روح البیان میں لکھا ہے اور آلوسی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ واعظ و نصیحت اور واعظ و تذکیر یہ ان وسائل کے قبیل سے ہے، عادتاً ایک وسیلہ بن جاتا ہے ہدایت کا، سیدھے راستے پہ آنے کا، بغیر تاثیر کے. یعنی بیان خود بخود وہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو ہدایت دے دے، وہ تو سامنے والے کو متاثر کر سکتا ہے. بھئی تبلیغ و دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے؟ یہی تو کام ہے کہ سامنے والے میں احساس پیدا کر دیا جائے، تبلیغ سے ہدایت مل جاوے. وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کسی کو استعمال کر لے. لیکن کرتے رہیے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیے اخلاص کے ساتھ، اور اپنے کو چھوٹا سمجھ کر کرتے رہیے. ایک نہ ایک دن تیر نشانے پہ لگ جائے گا. اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. تو واعظ و نصیحت خود بخود ایسی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی کو ہدایت دلا دے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان اسباب میں سے جس کے ذریعے ہدایت مل سکتی ہے، سامنے والے کا دل کا پسیزنا اور دل کا نرم ہونا اور اللہ کی طرف اس کو متوجہ ہونا ذریعہ بن جاتا ہے واعظ و نصیحت. اس لیے یوں سمجھنا کہ واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت کی. قرآن نے فرمایا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ یاد دہانی کیجئے، نصیحت کیجئے، اس لیے کہ یاد دہانی ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. جس کے پاس ایمان ہے اس کو تو نفع دے گی. اگر آپ ایمان والے ہیں اور آپ کے دل میں کسی کی نصیحت اور واعظ و تذکیر اتر نہیں رہی ہے تو سمجھ لو کہ دروازہ بند ہے. ہاں، جب آدمی گمراہ ہوتا ہے تو ہوتے وسیم رضوی جیسے ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرماوے، اور ایسے جتنے لوگ ہیں ان کو توفیق ہدایت دے اللہ تعالی. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہدایت پانے والوں کے لیے کیا ہوگا، ان کو تو کوئی انعام نہیں بیان کیا، لیکن گمراہ ہونے والوں کا نقصان کیا ہوگا، ان لوگوں کو سزائیں کیا ملے گی، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آگے کی آیت میں. مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے جزا کا بیان نہ کرنا، ثواب اور بدلے کا بیان نہ کرنا، اور گمراہ لوگوں کے لیے سزا کا بیان کرنا، اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بڑی حکومت اور سلطنت کا مالک کسی شخص کو یہ کہہ دے کہ تم ہمارے مقرب ہو، ہم تمہاری بات سنیں گے اور مانیں گے. تو ہر جاننے والا یہ سمجھ سکتا ہے، جانتا ہے کہ اس سے کوئی بڑا عہدہ اور منصب یا کوئی دولت نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی ہر بات سنی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی مانگیں پوری کریں گے. اس کے مقابلے میں جو ہدایت یافتہ نہیں ہے ان کی تو اللہ تعالیٰ نے سزا بیان کی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو ہدایت یافتہ کا خطاب دے دیا، فہو المہتدی، یہ فرما دیا، تو گویا کہ اس کو دین و دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو گئی. اسی لیے بزرگان اسلاف نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و عبادت خود ہی اپنی جزا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عطا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ کی توفیق دینا عبادت کرنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی توفیق دینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے وہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا انعام نقد پا رہا ہے. اسی وقت جب ذکر کر رہا ہے گویا کہ اس کو انعام مل رہا ہے. اوپر اللہ تعالیٰ کے ذکر ہوتا ہے ایسے آدمی کا. آخرت اور جنت کا انعام تو یہ دوسری نعمت ہے.
ہاں قرآن مجید میں اس دوسری جگہ جزاء من ربک عطاء حسابا، ایک ہی چیز کو اللہ تعالیٰ جزا بھی فرما رہے ہیں، بدلہ کہہ رہے ہیں، اور اس کو بخشش بھی فرما رہے ہیں، حالانکہ دونوں الگ الگ چیز ہے۔ بدلہ، ایک آدمی کسی کے یہاں ورکر ہے، کام کرتا ہے تو اس کو روزانہ کے $20 ملتے ہیں، یہ تو اس کی مزدوری ہے، لیکن اگر اس کو کوئی اچھا کام کرنے پر کچھ دے دے یا اچھی ڈیوٹی کے اوپر کچھ دے دے بخشش، یہ بخشش الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر جزا اور عطا دونوں کو بیان کیا۔ جزا من ربک عطاء، جس چیز کو تم جزا اور عمل کا بدلہ سمجھتے ہو وہ بھی در حقیقت ہماری عطا اور انعام ہی ہے، کیونکہ جس عمل کا یہ بدلہ ملا ہے وہ عمل خود ہمارا انعام تھا۔ ارے عمل کی توفیق ہونا یہ اسی کا کام ہے، اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد والی جو آیت ہے اس میں اس بات کو اور صاف طور پر مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ گمراہی اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، جس کو ہدایت مل گئی اس سے سارے کام ہدایت ہی کے مناسب سرزد ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بہت سارے جنات و انسان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن لوگوں ان کے لیے ایسے دل ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے لیے آنکھیں ہیں ایسی جس سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے ایسے جس سے وہ سنتے نہیں، وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے، اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ ہیں جو غفلت والے ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اوپر والی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اہل سنت والجماعت جس عقیدے کو رکھتے ہیں اس کو بیان کیا ہے کہ افعال کا خالق ہونا، اسی طرح سے کائنات کا خالق ہونا، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اس کائنات کو بناوے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے، لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا، بہت ساری مخلوق کو جنات میں سے اور انسان میں سے، لِجَهَنَّم، جہنم کے لیے۔ ہم نے ہر چیز کی غذا ہے، روح کی غذا الگ ہے، جسم کی غذا الگ ہے، جانوروں کی غذا الگ ہے، انسانوں کی غذا الگ ہے، جنت کی غذا الگ ہے، جہنم کی غذا الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بھی آدمی پیدا کیے اور جہنم کے لیے بھی پیدا کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے پیدا کر رکھے ہیں بہت سارے جنات اور انسان، یعنی کچھ لوگ جہنم کے حقدار ہیں جو ایسے عمل کریں گے جس کے ذریعے وہ جہنم میں، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے جان لیا تھا
کہ ان مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے جانتے تھے کہ کون کیا عمل کرنے والا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ حدیث شریف میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد قدر مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وكان عرشه على الماء۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی مقدار، ان کی تقدیر کو مقدر کر دیا تھا، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ دوسری ایک روایت ابن کثیر نے نقل کی ہے جو مسلم شریف کے حوالے سے ہے، حضرت عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے کسی بچے کے جنازے میں بلایا گیا، بچے کا انتقال ہو گیا تھا، آپ اس جنازے میں تشریف لے گئے۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ طوبى له عصفور من عصافیر الجنہ لم يعمل السوء ولم يدركه، یا اللہ کے رسول اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے، وہ تو چڑیا تھی جنت کی چڑیاؤں میں سے، اس کے لیے توبہ ہے، خوشخبری ہے، وہ تو ایک جنت کی چڑیاؤں میں سے چڑیا تھی، اس نے کوئی برائی نہیں کی، کوئی برائی اس نے پائی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او غیر ذالک یا عائشہ، کیا اس کے علاوہ اور کچھ عائشہ، ان اللہ خلق الجنہ وخلق لها اہلا وهم فی اصلاب آبائہم، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا کیا اور جنت کے اہل لوگوں کو بھی پیدا کیا اس حال میں کہ وہ اپنے باپ داداؤں کی پشتوں میں تھے۔ وخلق النار وخلق لها اہلا وهم فی اصلاب آبائہم، اور جہنم کو بھی پیدا کیا اور جہنم کے حقدار جہنم والوں کو بھی پیدا کیا، درا حال ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے پشتوں میں تھے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تو فرشتے کو بھیجتے ہیں، اس کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتے ہیں، ایک تو رزق کے بارے میں، ایک موت کے بارے میں، ایک عمل کے بارے میں، اور ایک شقی ہے یا سعید، یہ 4 چیزیں لکھی جاتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ایسی روایت بے شمار ہے، خصوصاً یہ تقدیر کے مسئلے پر دلالت کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو اس کو ماننے والے نہیں ہیں، کفار ہیں، ان کے بارے میں مثال بیان کی، ان کے لیے بتلایا لہم قلوب لا یفقہون بہا۔ اس سے پہلے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے لوگوں کو جنات اور انسان میں سے پیدا کر دیا ہے، جن کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے دل ہیں جو سمجھتے نہیں، ان کے پاس ایسی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے ایسے جس سے وہ سنتے نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو دیا ہے اس مقصد میں استعمال نہیں کرتے، صحیح استعمال نہیں کریں گے، سیدھے راستے کو نہیں پائیں گے۔ ان آنکھوں کے ذریعے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا۔ اگر صراط مستقیم پر آتے، دل سے ایمان قبول کرتے، پہلے آنکھوں سے دیکھتے، اسی طرح دل سے سمجھتے، کان سے سنتے، ان اعضاء کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے معرفت حاصل کرتے، نفع نقصان کو پہچانتے۔ اس آیت میں بتلا دیا کہ اگر سے تقدیر الہی ایک راز ہے، راز سربستہ ہے، جس کا کسی کو اس دنیا میں علم نہیں ہوتا، لیکن اس کی کچھ علامتیں ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں علامتیں بتلائی۔ جہنم والوں کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو ان کے صحیح کاموں میں نہیں لگاتے۔ صحیح علم و معرفت کے لیے اللہ جل شانہ عقل دی ہے، ہاں اسی لیے تو کہا گیا کہ مجنون جو پاگل ہے وہ مکلف نہیں ہے، پاگل سے پوچھ نہیں ہوگی۔
اگر کوئی جنگل میں رہتا ہے اور اس کو اللہ نے عقل دی ہے تو اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، اس لیے کہ عقل کے ذریعے لہم قلوب لا یفقہون بہا، علماء فرماتے ہیں کہ عقل دل میں رہتی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا علماء کا اختلاف ہے کہ عقل رہتی کہاں ہے، بعضوں نے دماغ میں کہا ہے، بعضوں نے دل کہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ دل ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ میں جو بات آتی ہے وہ دل کے سامنے پیش کی جاتی ہے، دل اس کو کریکٹ کہتا ہے تو پھر وہ کریکٹ سمجھی جاتی ہے، اس طرح سے دونوں میں جوڑ ہو سکتا ہے۔ تو ایک علامت اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ان کے پاس دل تو ہے، عقل آنکھ ہے، کان ہے، لیکن وہ بے مصرف چیزوں میں لگاتے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، آنکھوں کے ذریعے اللہ کی نشانیوں کو دیکھے اور اس کو صحیح استعمال کر کے اللہ کی لازوال نعمتیں، دائمی نعمتیں جو جنت میں ملنے والی ہے، اس کو وہ سمجھیں اور اس کو حاصل کریں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن نے تو مطلق کہا ہے کہ دل ہے سمجھتے نہیں، کان ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، اور آنکھ ہے دیکھتے نہیں، تو کیا بالکل حقیقت میں وہ اندھے ہیں؟ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نہ پاگل اور دیوانے ہوتے ہیں جو کچھ نہ سمجھے، نہ نابینا ہوتے ہیں کہ کچھ نہ دیکھیں، نہ بہرے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ سنیں، بلکہ دنیا کے کاموں میں یہ اکثر لوگوں سے زیادہ چالاک اور ہوشیار نظر آتے ہیں۔ ہاں دیکھتے ہیں آپ دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے تو بڑے زیرک ہوتے ہیں، بڑے چالاک ہوتے ہیں، دنیا کے کاموں کو بڑے اچھے طریقے سے خیر و خوبی انجام دیتے ہیں، مگر بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کے اندر اس کی ضرورت کے مطابق اور مقصد زندگی کے مناسب عقل و شعور عطا کر رکھا ہے۔ جن چیزوں کو ہم بے عقل سمجھتے ہیں، بے حس سمجھتے ہیں، بے شعور سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی حس اور ادراک اللہ نے رکھا، ان میں بھی عقل و شعور رکھا ہے۔ البتہ ان جانوروں میں یا ان چیزوں میں اتنی ہی مقدار میں ہے جس سے ان کا مقصد پورا ہو سکے۔ ہاں سب سے کم عقل اور شعور اور حس جمادات میں ہے۔ جمادات کے معنی جیسے مٹی ہے، پتھر ہے وغیرہ، نہ یہ بڑھتے ہیں، نہ اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، اتنی قلیل ہے کہ ان میں حیات کا اثر کا پہچاننا بھی دشوار ہے۔ اس سے آگے کچھ عقل شعور نباتات میں ہے، سبزی کے اندر ہے، ویجیٹیبل کے اندر ہے، یہ بڑھتے بھی ہے، پھلتے بھی، پھولتے بھی ہیں، لیکن اس سے آگے عقل و ادراک ان کو نہیں دیا گیا۔ اس سے آگے کا ادراک حیوانات میں ہے کہ اپنے وجود کے اندر وہ بڑھتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، اپنی چل پھر کر غذا بھی حاصل کرتے ہیں، اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا، نسل پیدا کرنا، دودھ دینا، یہ سب کام ان سے ہو رہا ہے۔ اس لیے ان کو بھی عقل و شعور کا حصہ ملا ہے۔ اگر ان کے پاس عقل و شعور نہ ہوتا تو دودھ نہ دیتے، وہ جانور کہتے اپنے بچوں کو پلا دیتے۔ بھائی جو مالک ان کو گھاس کھلا رہا ہے، کچھ دانہ دے رہا ہے، تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا، مگر اتنا ہی جس سے کھانے پینے سے پیٹ بھر سکے، بچے دے سکے، دودھ دے سکے، دشمن سے اپنی جان بچا سکے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو انسان ہے جس کا مقصد وجود سب چیزوں سے آگے، اپنے پیدا کرنے والے، پالنے والے کو پہچانے، اس کی مرضی کے مطابق چلے، اس کی نامرضی سے بچے، ساری مخلوقات کے حقائق پر نظر ڈالے، ان سے کام لے، ہاں ہر چیز کے انجام کو سوچے سمجھے، کھرے کھوٹے اور اچھے برے کو پرکھے، اللہ کی رضا والی باتوں کو کرے، ناراضگی والوں سے دور رہے۔ اسی نوع انسانی کی یہ خصوصیت جب آگے اس کو ترقی ہوتی ہے تو اس ترقی کے میدان کے اندر اور آگے بڑھتا ہے، جو دوسرے جانوروں کو حاصل نہیں ہے۔ یہ ترقی کرتا ہے تو فرشتوں تک پہنچ جاتا ہے، فرشتوں کی سب سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارا عقیدہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ خواص سے انسان خواص سے ملائکہ سے افضل ہے۔
جو انبیاء کرام علیہ السلام ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے. ہاں، خواص سے ملائکہ، خواص سے انبیاء یا خواص سے انسان، انسانوں میں جو اعلیٰ درجے کے انسان ہے وہ خاص فرشتوں سے بھی افضل ہے. یہ کیسے افضل ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور ترقی کرتے کرتے وہ ان سے بھی افضل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عقل و شعور تمام مخلوقات، انواع مخلوقات سے زائد دیا تاکہ وہ عام حیوانات کی حدود سے نکل کر آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مخصوص چیزیں، عقل ہے، شعور ہے، بینائی ہے، شنوائی ہے، اس کو کام میں لائے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ سب باتیں سمجھ میں آئی تو ایک انسان کا سمجھنا، دیکھنا، سننا دوسرے جانوروں سے الگ ہوگا. اگر اس نے بھی، انسان نے بھی یہ سب چیزیں جانوروں تک جیسی ہی رکھی، کھانے پینے تک، بچے دینے تک، دودھ پلانے تک یہیں تک رکھی، تو ظاہری بات ہے وہ اس کی صف میں کھڑا ہو گیا. بعض لوگوں کو یہ برا لگتا ہے کہ انسان کو جانور کی طرح قرار دیا. جب میں انگلینڈ جاتا تھا 2000 سے پہلے، تو اس وقت بیان کے اندر کبھی اس طرح کی مثال آتی تھی تو بعض لوگ کہتے تھے کہ یار آپ جانور کی مثال مت دو انسان کے لیے. بھائی قرآن نے دی ہے، اسی آیت کریمہ میں دی، اور اس سے پہلے تو کتے کی مثال گزری ہے. ہاں دیکھو، چوپایوں کی طرح کہا ہے، اوپر کتے کی طرح کہا تھا. ظاہری بات ہے کتے کی مثال تو بہت بری ہے، کیونکہ علم تھا اور علم کے اوپر نہیں چلے اور علم کو غلط استعمال کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال سے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس ایسے دل ہے جس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں. سمجھنے سے مراد کیا ہے؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون وهم عن الآخرة هم غافلون. وہ تو صرف دنیاوی زندگی کو ہی جانتے ہیں، آخرت سے تو بالکل غافل ہے. امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ انسان اور سارے جانور، جو غذا کا معاملہ ہے، بڑھنے کا معاملہ ہے، بچے پیدا کرنے کا معاملہ، اس میں سب شریک ہے. اسی طرح سے حواس خمسہ کے اندر بھی شریک ہے. خمسہ ظاہرہ باطنہ، ظاہرہ سے مراد یہی سونگھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، اور اسی طرح سے دیکھنے کی قوت، چھونے کی قوت. یہ 5 حواس ہیں. یہ جانوروں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی. انسان اور جانوروں میں اگر فرق ہے تو قوت عقلیہ سے اور قوت فکریہ سے، کیونکہ قوت فکریہ ہی اور قوت عقلیہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کراتی ہے اور خیر کی معرفت کراتی ہے کہ جس پر عمل کیا جائے. لیکن جب کافروں نے عقل اور فکر کے جو حالات تھے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور خیر کو جاننے کو جو کام تھے اس کو صرف نظر کیا اور اس سے اعراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہے. آگے بڑھا بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے اور اس سے بھی زیادہ گئے گزرے، اس سے بھی زیادہ گئے گزرے. اللہ تعالیٰ نے کیسی بات کہی، اولئک کالانعام، چوپایوں کی طرح، اس لیے کہ جہاں چوپایوں کی حد ختم ہوتی ہے وہاں ان کی بھی حد ختم ہو گئی. اب آگے فرمایا کہ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. کیسے گئے گزرے ہیں ان سے؟ حیوان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں سے گیا گزرا اس لیے قرار دیا کہ جانوروں میں وہ قدرت نہیں ہے کہ ان فضائل کو حاصل کر سکے، کیونکہ وہ قدرت ہی نہیں ہے، اس سے وہ کوشش کریں گے بھی نہیں.
انسان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، ان فضائل کو معرفت خداوندی کو حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے والے اعمال کی طرف جانے کی طاقت دی ہے، اس کے باوجود انسان ان فضائل عظیمہ کو حاصل کرنے سے اعراض کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ان جانوروں سے بالکل گیا گزرا ہے، گھٹیا ہے۔ وہ بیچارے جانور تو طاقت نہیں ہے ان چیزوں کے حاصل کرنے کے، وہ عاجز ہے، اور یہ تو طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود نہیں کرتا، تو یہ تو بہت اس سے گیا گزرا ہونے کی واضح دلیل ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے، بعض علماء نے لکھا، جیسے رازی نے نقل کیا ہے، کہ چوپائے تو اللہ کے بھی مطیع ہوتے ہیں اور کافر تو اپنے مالک کا مطیع نہیں ہوتا۔ چوپائے اللہ کے مطیع ہوتے ہیں۔ ہاں، مقاتل نے کہا کہ یہ لوگ کفار جانوروں سے بھی زیادہ راستے سے بھٹکے غلط کیے ہوئے ہیں، کیونکہ جانور اپنے راستے کو یاد رکھتا ہے، جب کہیں ادھر ادھر ہوتا ہے پھر واپس آتا ہے۔ ہاں، مالک اس کو بلاتا ہے تو ادھر دوڑ کے جاتا ہے، دور سے آواز لگائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چرواہوں کو، اپنی بکریوں کو ایک آواز لگاتے ہیں، کتنا دور ہوگا جانور، دور ایک آدھ بکری ادھر ادھر ہوئی ہوگی، وہ بھی کان میں آواز پہنچے گی کہ سیدھی ادھر آ جائے گی۔ اور یہ نہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، نہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ زجاج کا کہنا یہ ہے کہ وہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ جانور تو اپنے نفع نقصان کو دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں نفع کو حاصل کرنے کی، نقصان سے بچنے کی، اور یہ کفار اہل عناد جو سرکش لوگ ہیں، ان میں سے اکثر لوگ جانتے تو ہیں لیکن عناد رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عناد رکھنے کی وجہ سے اپنی حد دھرمی کے اوپر وہ اصرار کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو جہنم میں ڈالتے جا رہے ہیں، عذاب میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ ہمیشہ جانور اپنے مالک کی طرف بھاگے گا، ہاں کچھ دنوں کے لیے۔ ابھی پتا چلا کہ نیوزی لینڈ کی ایک فیملی بلی پالی تھی، اس کا نام دیا معاوضہ، اب وہ بلاتے آتی ہے، دروازے نام لیا کہ فوراً بھاگتی ہے۔ ایک جانور اپنے مالک جو اس کو تھوڑی روٹی غذا دے دیتا ہے اس کو نہیں بھولتا، اور اس کے آواز کی طرف بھاگتا ہوا جاتا ہے، تو پھر ہم ذرے سے لے کر یہاں تک پہنچے اور اس مالک کو بھول جائیں؟ ہاں، اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت عظیمہ جو ایمان کی نعمت دی ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ جب ان کے پاس کوئی مرشد نہیں ہوتا، ہاں کوئی مالک نہ ہو جانور کے ساتھ، تو پھر راستے سے بھٹک جاتا ہے، لیکن جب مالک ہوگا اس کا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ہاں، اسی طرح یہ کفار بھی، ان کے پاس انبیاء آئے اور ان کے پاس کتابیں آئی، اس کے باوجود بجائے ہدایت پہ آنے کے گمراہی میں بھٹکتے ہی چلے گئے، وہ راستے پہ نہیں آئے۔ ایک جانور اس کا مالک جب ساتھ میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ہاں، اور یہ لوگ ہیں کہ مرشد آئے، انبیاء کرام علیہ السلام راستہ بتلانے والے آئے، ان کے پاس کتابیں بھی آئی، ان چیزوں کو ان کو پڑھنا چاہیے تھا، سننا چاہیے تھا، اور دماغ سے سوچ سمجھ کر نبیوں کی باتوں کو مان کر ایمان قبول کرنا چاہیے تھا، اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایمان والوں کو کم رکھا ہے اور کفر والوں کو زیادہ رکھا ہے، ایسا کیوں کیا؟ ایک سوال ہوتا ہے۔ جب اللہ کے ہاتھ میں ہدایت اور گمراہی سب اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا کہ ماننے والے دنیا میں کم ہے، نہ ماننے والے زیادہ ہے؟ اس کا جواب تفسیر روح البیان میں یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یاد رکھو، تمہاری طاعت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بندگی سے میں مستغنی ہوں، تم سب ایک دل کے ہو کے میری اطاعت پہ آ جاؤ، مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اور تم سب کے سب
ایک فاجر آدمی کے دل کے اوپر آ جاؤ اور میری نافرمانی پہ اتر آؤ، مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے ذریعے ایمان والوں کی عزت ظاہر ہوتی ہے، ہاں اس لیے کہ چیزیں واضح ہوتی ہیں اس کے اپوزٹ سے۔ جب سورج نکلے گا تو دن ہوگا، نہیں نکلے گا تو رات ہوگی۔ رات کیا ہے، دن کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شیء قل وجودہ عز، جب کسی چیز کا وجود کم ہو جاتا ہے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ ہاں مارکیٹ میں ٹماٹر بیچنے والے ایک آدھ دو ہوتے تو منہ بولے بھاؤ سے لیتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ کوئی بیچنے والا ہے نہیں۔ اسی طرح سے ایمان والے بھی کم ہوں گے تو ان کی قیمت بڑھے گی۔ سوال یہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو زیادہ ہے اور وہ غالب ہے اس کے غضب کے اوپر، تو جنت میں جانے والے کم ہوں گے، جہنم میں جانے والے زیادہ ہوں گے، تو پھر کیسے؟ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے کیسے سمجھ میں آئے؟ اس کا بھی جواب علامہ حقی نے لکھا ہے کہ یہ جو کثرت بتائی گئی ہے وہ بنی آدم کے لحاظ سے، فرشتوں کے لحاظ سے تو ظاہری بات ہے فرشتے جنت میں ہوں گے، اسی طرح سے حور و غلمان ہوں گے اہل، تو معلوم ہوا یہ تو بہت زیادہ ہوں گے۔ انسانوں کے لحاظ سے کم انسان جنت میں اور زیادہ جہنم میں، باقی فرشتے ہیں، حور و غلمان ہیں، یہ سب تو زیادہ جنت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی بصیرت عطا فرماوے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید گفتگو آئندہ کو کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔